ہم ملک میں خصوصاً ہمارے پروونس یا ان ایریاز میں ہر ایجادات ان تک پہنچانے میں ہم اپنا رول ادا کریں. تیزی سے میں دنیا میں جاتا ہوں. آج میں جب اپنے ہاسپٹل کا وزٹ کرتا ہوں، چاہے جو بھی ہو، LRH ہو، رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہو، جو بھی ہو، آپ کو کافی رش نظر آئے گا. اور میں جب جاتا ہوں باہر کی دنیا میں تو کوئی بیماری لے کے چیک کرنے کے لیے نہیں، ایجوکیشن کے لیے 2-3 گھنٹے میں ہاسپٹل کا وزٹ کرتا ہوں. ایسے ہی میرے دوست بڑے خفا ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ نہ کچھ کام ہے نہ کچھ چیک کریں. نہیں، میں کہتا ہوں یہ چیک کرو. کئی گھنٹے ڈیڑھ بعد اس کو ایک مریض آ جائے گا تو میں بھی گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. پھر اس کی بیماری عام ایک جو سسٹر ہے وہ دیکھ لیتی ہے، تو پھر وہ گھنٹہ ڈیڑھ پورے 2 گھنٹے انتظار کرتا ہے. لیڈیز ہو تو کرتی ہے، اس طرح بیٹھی ہوتی ہے. اور پھر ایک ہاسپٹل گیا تو ایک نوجوان پر یہاں سے خون بہہ رہا تھا. تو میں نے کہا آج تو اچھا مشاہدہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. تو آیا، اس کو چیک کیا، بس بیٹا رہا. تقریباً 1 گھنٹہ اور 7-8 منٹ بعد اس کا نمبر آیا، اس کو اندر لے گئے ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے. اس سے میں نے 2 چیزیں سیکھی، نوٹ کی. ایک صبر. اس مریض میں، اس زخمی میں ایک ہم نے ایجوکیشن دی. اگر ایک مریض آتا ہے اور وہ 2 منٹ باہر بیٹھتا ہے تو ایک دم شیشے توڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم نے یہ ایجوکیشن بھی ان قوم کو نہیں دیا کہ آپ 5-10 منٹ ایسا نہیں بیٹھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس جگہ پہنچنا ہے جہاں سے یہ چیز نکل رہی ہے. اب سارے بیٹیوں نے، کیمرے والوں نے، سب لوگوں نے موبائل آن کیے ہیں. یہ جب واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ یہ چیزیں جائیں گی اور دنیا دیکھے گی، ہمارے ملک کے لوگ دیکھیں گے، یہ جو ہمارے ولیجز ہے یہ دیکھیں گے، تو اس میں 1% بھی آپ کے اس قیمتی ایجادات، تجربات سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور یہ اکیلا ہمارا علم نہیں، میں جو اصلی بیماری ہے اس پر 2 منٹ بعد آ جاؤں گا تاکہ میں بھی آپ کو کچھ علاج بتا سکوں، کیونکہ میں بھی 40 سال سے پاکستان کے تمام پوسٹوں پہ حکمرانی کر چکا ہوں اور یہ گورنر کے پوسٹ میں. اگر ہم کہتے ہیں ہمارا ملک ایگریکلچر، جو سائنس نے ترقی کی، ایجادات زیادہ ہوئے، تو ہمارا ملک ایگریکلچر لسٹ سے ہی نکل گیا. اس دن ایگریکلچر یونیورسٹی میں میں خطاب کر رہا تھا تو میں نے کہا میں انتہائی دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، جب یہ یونیورسٹیاں اپنا رول نہیں ادا کرتی تھی، ہم دنیا کو گندم، شوگر اور یہ چیزیں مہیا کرتے تھے. جب انہوں نے رول ادا کیا، ہم دنیا سے منگانے کے لیے بیٹھ گئے.
سوچو کیوں؟ یونیورسٹی کا تو کام ریسرچ ہے. آپ جو بیٹے ہیں میرے انتہائی قابل احترام، آپ کو علم ہوگا کہ 10 سال پہلے ہمارا کینو اتنا ہوتا تھا، مالٹا اتنا ہوتا تھا، سواد کا املوک اتنا ہوتا تھا، اور آج کوئی بھی خریدار نہیں ہے کہ وہ نہیں. میں بعد میں آتا ہوں، تاڑیاں مت بجائیں. سیکھنے کے لیے پھر آتا ہوں دوبارہ. سیاسی لوگ ہیں، ذرا لیکچر صحیح دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اسی طرح ان کو میں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں کیوں، ہمیں چاہیے کہ فرق کیا ہے. میرا اپنا بھی چھوٹا موٹا ایک فارم ہاؤس ہے. میں جب جاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں یار یہ مالٹے کا سیز کم ہو گیا، املوک کا کم ہوا. تو میں نے کہا ذرا جاؤ یہ ترناف فارم میں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ہمارا جو 2-3-5 ورکر ہے وہ کہتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ کچھ نہیں سمجھتے، یہ ایسے ہی بس وہ کرتے ہیں، اور بس میں یہ دوائی لو، یہ لو، یہ لو. اس کا وجہ کیا ہے؟ دوری کہاں پہ ہے؟ دوری اس پہ ہے کہ آپ اس جو ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں ان کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اور ان کا فائدہ جن لوگوں کو پہنچانا چاہیے ان کا اور ہمارے درمیان بہت دوری ہے. جس طرح ہمارا ایگریکلچر عام لوگ ان کو نہیں مانتے، اس طرح یہ بھی آج کل بھی جو گھروں کے ٹوٹکے ہیں وہ چلتے اور ان کو مار دیتے ہیں. آخر میں جب بالکل مریض اینڈ کو آ جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس لے آتے ہیں کہ بھائی، اور پھر کہتے ہیں ڈاکٹر نے مار دیا. اصل بات یہ ہے لیکن جس پرپس کے لیے آج کا یہ دن منایا جا رہا ہے، اس سب چیزوں کا اسلام نے 1400 سال پہلے کہا. یہ اب کچھ 2 سال پہلے کرونا آیا، ڈاکٹروں کی طرف سے سخت قدغن لگ گئی کہ بھائی ہاتھ دھویا کرو. ہمیں اپنے دین نے 1400 سال پہلے کہا کہ دن میں 15 مرتبہ ہاتھ دھو، 15 مرتبہ منہ، ناک، کان، آنکھیں، پاؤں یہ دھو. اس میں ایک فلسفہ تھا، جس وضو میں ایک فلسفہ تھا. اور آج جو یہ بیماری ہے بہت ساری میں نے دیکھی، اس وقت یہ تھا کہ آپ مسواک کریں تو چیکے، یہ چاکلیٹ وغیرہ نہیں تھے، یہ پیزے وغیرہ نہیں تھے، تو انہوں نے مسواک لیکن دکھایا کہ مسواک کرنا یعنی صفائی دانتوں کو کرنا ہے. آج جدید دور ہے، ٹوتھ پیسٹ، برش اور ہر طرح کی چیزیں نکل آئی، لیکن اس کو عام لوگوں کو پہنچانا تبھی سود من ہوگا کہ یہ جو آج میڈیا پہ جو کچھ ادھر لوگ دیکھیں گے، چاہے چترال میں، باجوڑ میں، مومن ایجنسی میں، ادھر ادھر جہاں بھی لوگ دیکھیں گے، تو ہمیں ان کی زبان میں بات کرنی چاہیے کہ وہ سیکھ لے اور عمل کر لے. اور یہی ہمارا ایگریکلچر کا جو ہماری تباہی ہے، یہی ہوا کہ ہم نے حال کے لیے تو کہہ دیتے ہیں لیکن اپنے 2 کروڑ عوام کو اس سے دور رکھتے ہیں، اس کا فائدہ وہ نہیں لیتے. میں امید کرتا ہوں آپ نے، میں دیکھتا بھی ہوں، میرا پرسنل تعلق ہے ہر وقت، تقریباً مہینے 1.5 مہینے میں ان سے، خاص کر ڈاکٹر صاحب جب جیل میں ہم تھے
جب جیل میں ہم پہ مصیبت ہے، جب ماشاءاللہ تازہ تازہ آ جاتا ہے تو پھر ہمارا نمبر لگ جاتا ہے کہ بھائی جیل میں ہو. جو جب جیل میں گیا، گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی حیات آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ شعبے کی بہتری کے لیے